آپ لوگوں کے گانے اور ناچنے کی آواز اور بلاسٹنگ میوزک کی آواز ہمیں مسجد میں سجدوں میں آ رہی تھی. ایون ایک دفعہ تو شیخ میں آپ کو بتاؤں, ہم ایک کانسرٹ میں تھے اور وہاں پہ ناچ گانا اور ہیڈ بینگنگ جسے ہم بولتے ہیں نا, سر بار بار آگے مارنا, وہ جب چل رہا تھا تو ایون کانسرٹ کے بیچ میں مجھے بڑا مایوسی ہونے شروع ہو گئی اور میں بڑا حیران ہونے شروع ہو گیا کہ میں کیوں سیڈ فیل کر رہا ہوں, ہر کوئی خوش ہے, مجھے کیوں ایک بیزاری سی محسوس ہو رہی ہے. تو میں نے وہ دل سے نا سوال پوچھنا شروع کر دیا کہ تو کس لیے آیا اس دنیا میں, بس یہی ناچنا گانا یہ حرام کرنا اور سب کچھ, تو تیرا مقصد کیا ہے؟ وہ بلے شاہ نے کہا تھا نا, بلا کی جانا میں کون. شیخ وہ سوال بار بار نا اٹھنا شروع ہو گیا. پھر ایک دفعہ آہستہ جنگ شروع ہوئی وہیں سے. ایک دفعہ ایک اور ملتان میں کانسرٹ ہو رہا تھا شیخ, اور کانسرٹ عصر سے پہلے سے لے کے, ابھی تو خیر ہم عصر کے ٹائم ڈیفائن کرتے ہیں, وہ اراؤنڈ 4 سے لے کے رات تک تھا. تو عصر بھی اس میں شیخ ہوئی, مغرب بھی ہوئی, ہم شیخ نہیں تھے, کانسرٹس میں ہی ناچ گا رہے تھے, تو نمازوں کی تو پرواہ نہیں تھی, اللہ معاف کرے. تو شیخ وہ میوزیشنز کے بیچ میں نا کچھ وہ سلاٹس ڈالے ہوتے کہ جس میں لوگ آ کے میوزیشنز کی تعریف کرتے تھے, کچھ آگے اناؤنسمنٹس کرنی ہے, اگلا کون آ رہا ہے, کوئی شخص آ کے کسی کو پروپوز کر رہا ہے, کوئی شاؤٹ آؤٹس دے رہا ہے. ایک لڑکا آیا سورج غروب ہونے کے سے آدھے گھنٹے بعد, اس نے کہا کہ السلام علیکم جی, میرا نام یہ ہے, میرا تعلق اسی جگہ سے جہاں پہ آپ کانسرٹ کر رہے ہیں, اور میں نے پچھلی 2-3 گلیوں پیچھے ابھی مغرب کی نماز پڑھی ہے. تو آپ لوگوں کے گانے اور ناچنے کی آواز اور بلاسٹنگ میوزک کی آواز ہمیں مسجد میں سجدوں میں آ رہی تھی. تھینک یو سو مچ فار روننگ آر پریئرس. ہماری نماز تباہ کرنے کا شکریہ آپ لوگوں کا. پھر اس نے مائک چھوڑا اور چلا گیا. ایک وہ ایسا لگا نا کسی نے ستری چپیڑ لگائی ہے. یہ بھی غیرت مندوں کو محسوس ہوتی ہے یہ چیزیں. بالکل بالکل جی. اور شیخ ہم نے نا پھر اس کے بعد دوستوں نے کہا کہ دل عجیب سا بیزار سا ہو گیا, اور میں نے کہا چلو یار چلتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں کیا ہے یار, سنٹی نہ ہو, پریشان نہ ہو. تو ہم نے دوبارہ ناچنا گانا شروع کر دیا, لیکن شیخ پھر وہ مزہ نہیں آیا. میں کہا چلو چلتے ہیں, کھانا کھاتے رہے. آخری جو تھا ہم نے پھر ہیوی بائکس پرچیز کر لیے تھے. آپ کو پتہ کہ یوتھ کلب میں جو ایک بائکنگ کا ٹرینڈ ہے وہ لانے والا یہی میری جو ہے نا غلطی ہے. تو غلطی تو نہیں ہے, الحمدللہ بھی بڑا اچھا ہمارا سلسلہ ہے. تو شیخ میں شروع سے بائکس کا شوقین تھا. میرے پاس اس ٹائم تھا بولیوارڈ چاپر تھا, یہ 660 cc ہے, ہیوی بائک چاپر سٹائل کا کروزر ہے. وہ شیخ ہم ایک دن نکلے اور راستے میں تھے, بائک ذرا تیز بھگا رہے تھے. تو شیخ آگے سے ایک بائک والا سامنے سے نکلا, تو ہمیں لگا کہ وہ رک جائے گا کیونکہ ہم بڑی اسپیڈ میں آ رہے تھے. وہ کچھ ایک مجاہد تھا ماشاء اللہ, وہ بیچ میں روڈ کے آ گیا, اور کزن میرے لیفٹ پہ تھا, میں رائٹ سائڈ پہ تھا. تو میں جتنا رائٹ پہ جا رہا ہوں کیونکہ بریکنگ کی آپشن کوئی نہیں تھی, بالکل قریب تھا, میں نے کہا اس کو میں ایسے کراس کر لوں گا. وہ شیخ اور سامنے آ رہا ہے, میں جتنا رائٹ جا رہا ہوں اور سامنے آ رہا ہوں, میں بہت زور سے لگا اس میں. اور جب میں وہ 3-4 سیکنڈ کی سلائڈ کے بعد کھڑا ہوا تو شیخ میری حالت اتنی خراب تھی کہ میری زبان بیچ میں سے کٹی ہوئی تھی, ناک ٹوٹ چکا تھا, دانت ایک ٹوٹ چکا تھا, یہاں پہ سارے کٹس تھے منہ پہ, یہ ساری جگہ شیشے گھسے ہوئے تھے, اور منہ سے خون, اور یہاں بھی بہت بڑا ابھی بھی کٹ ہے جس میں ہڈی تک گیا ہوا تھا, اور جس میں سے وینز اور گوشت کے لو تھوڑے سے نکل رہے تھے. تو وہ جو شیخ جب ہوا نا, میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے. کزن نے کہا تو بیٹھ, میں ایمبولینس بلاتا ہوں, تو بیٹھ. شیخ وہ بھاگا. وہ جو 3-4 منٹ گزرے نا میرے شیخ, وہاں پہ خیال آیا کہ تو مر تو نہیں جائے گا, اتنا برا ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوا. تو میں نے نا شیخ انکار, نہیں ڈینائل میں گیا, میں نے نہیں مرنا. لیکن شیخ وہ جو 3-4 منٹ میں بلڈ لاس زیادہ ہوا, اور میرے انگلیوں سے ایسے نا ٹھنڈی ہونی شروع ہوئی بلڈ لاس کی وجہ سے, اور چکر آنا شروع ہوئے, اور بلڈ سا فوگی ویژن ہو گیا. وہ جو شک تھا نا تو مر تو نہیں جائے گا, وہ یقین ہی بدل گیا کہ بس آج بیٹا تیرا آخری 5 منٹ ہے, اور آج رات تمہاری قبر میں گزرے گی. اور شیخ وہ اس کو بولتے ہیں نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس, یہ ایک ٹرمینالوجی ہے کہ موت کو نا بالکل انسان قریب سے گزرے. اور مجھے یقین تھا کہ آج میں جا رہا ہوں. تو سوچنے سے بھی کوئی نیکی یاد نہیں آ رہی تھی, اور گناہ ٹھک 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 کر کے سامنے آ رہے تھے. اور اچھا اتنے برے مسلمان بھی نہیں تھے کہ کوئی مسجد نہ آ جائے. تو ہم شیخ ایک دن ہم نے طے کیا ہوا تھا جس کو ہم جمعے کا دن بولتے ہیں, مسجد جانے کا. اس دن شاور لیتے تھے شیخ, شلوار قمیض پہنتے تھے اور مسجد میں, اور تب جب امام صاحب کا بالکل سانس پھول چکا ہوتا تھا ہم داخل ہوتے تھے اور جو سارے جی مسلمان آ گئے, اور شیخ نماز پڑھی, سلام پھیرا اور واپس. تو اتنا پتہ تھا شیخ دین کے بارے میں کہ جو نیک عمل کر کے آئے گا وہ جنت میں, اور جو گناہ کر کے آئے گا وہ جہنم میں. جب شیخ میں نے اپنا حساب کیا نا تو وہ مجھے تھا کہ اب تو بیٹا جا رہا ہے. شیخ وہ جو ریالٹی نے اسٹرائک کیا نا, اور پھر دنیا اچانک سے اتنی حقیر رکھنے شروع ہو گئی, اور اصل یہ فکر ہو گئی کہ تو نے کیا کہ اللہ کو راضی کتنا کیا ہے. تو وہ جو اچانک سے شفٹ ملا, پیراڈائم شفٹ ہوا زندگی میں. تو پھر میں نے اللہ سے دعا کی, اللہ مجھے ایک اور موقع دے, مجھے اس طرح نہیں. وہ اس کا کیا ہوا؟
جس کو آپ ہٹ کیا شیخ میری کوئی پرواہ نہیں آپ کو, یعنی وہ بچ گیا شیخ بچ گیا الحمد للہ, بچ گیا. اس کو پیچھے میں نے ہٹ کیا. اب مجھے سانس آیا آگے چلنے میں, کافی دیر سے اچھا اکثر لوگ نا لیکچر سننے کے بعد اکثر لوگ لیکچر سننے کے بعد وہ کہتے ہیں بھائی جان وہ آپ نے اس کا نہیں بتایا بھائی کا کیا ہوا. تو شیخ وہ بچ گیا, وہ بیک ٹائر پہ لگا تھا میرا بائک تو وہ گھوم گیا, اس کو کمر میں چوک شک آئی لیکن وہ بچ گیا الحمد للہ. اللہ کرے ابھی بھی بچا ہوا, اللہ کرے بچا بھائی وہ شیخ. تو وہ شیخ الحمد للہ وہاں سے پھر جب میں نے ارادہ کیا کہ اللہ مجھے اس طرح نہیں مرنا, مجھے ایک اور چانس دے, کیونکہ شیخ موت قریب سے دیکھی. پھر شیخ الحمد للہ وہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا, رمضان آیا, قرآن پڑھا, وہ وہاں سے چینج کا پروسیس شروع ہوا الحمد للہ.